بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں عیسیٰ خان جدون سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے بہاف سے آج آپ لوگوں تک اپنی ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنے ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور اس کے علاوہ نگران حکومت نے جو ہمارے خلاف ایک جو اقدام لیا جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے، اور کیسے ہمارے کام کو چلتے ہوئے کام کو روک دیا گیا، ایک نیک کام کو روک دیا گیا. آج اس کی تھوڑی سی تفصیل، تھوڑی سی بریفنگ اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے دسمبر 2022 میں، جس میں اس سوشل میڈیا انفلوئنسنگ کی پراپر ایک انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ایڈورٹیزمنٹ کی گئی. اور یہ پروجیکٹ کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، اس کی پراپر ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے. اس کا پراپر PC1 2018 میں منظور ہو چکا تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. میں ساتھ ویڈیو کے سائٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں بھی شیئر کرتا رہوں گا، میں بغیر اس کے بات نہیں کر رہا، ہر چیز کا پروف آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور اس پروجیکٹ کا کیا مقصد تھا میں ہر چیز کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. 2018 میں اس کا PC1 جو ہے وہ منظور ہوا، اور یہ پروجیکٹ کی لائف 2 سال تھی، 2021 سے لے کر 2023 تک. 2021 میں ایگزیکیوٹ ہونا تھا اور بھرتیاں ہونی تھی، اور 2022 سے لے کر 23 تک یہ چلنا تھا. ٹوٹل اس پروجیکٹ کے لیے جو انہوں نے بجٹ ایلوکیٹ کیا تھا وہ 880 ملین تھا، جو کہ تقریباً 88 کروڑ روپیہ پاکستانی کرنسی بنتا ہے. اس کے لیے پراپر بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا. اور جو سب سے پہلی ایلیگیشن جو منسٹر انفارمیشن کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈ ہے وہ ایکس فاٹا کا فنڈ KP کو دیا گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ میں آپ لوگوں سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ PC1 اس کا منظور ہوا تھا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو کوئی فاٹا کا فنڈ یہاں پہ شفٹ نہیں کیا گیا. یہ فنڈ مخصوص کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کے لیے، اور اس کی باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ دسمبر 2022 میں ہوئی تھی. اور اس کی جو آخری تاریخ تھی جمع کروانے کی اپنی درخواستیں وہ 11 جنوری 2022 تھی. اور اس طرح چلتے چلتے یہ جون 2022 سے پروجیکٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو کے جون 2023 تک اینڈ ہونا تھا. یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اب میں تھوڑا سا اس کا آپ لوگوں کو بتا دوں اس کا ٹائٹل کیا تھا. اس کا ٹائٹل یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آف سوشل میڈیا پبلک پارٹیسپیٹری پلیٹ فارمز فار پبلک اویئرنیس اینڈ ٹو جنریٹ سیوک ریسپانسبلٹی. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سیوک ریسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے، کہ ایک شہری کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو انیشیٹوز ہیں، جو اقدامات ہیں، وہ عوام تک کیسے پہنچائے جائیں. ینگ جنریشن کو اس چیز کا اچھے سے علم ہوگا کہ آج تک اخبار اور TV کے ذریعے جو حکومت کے اقدامات تھے وہ عوام تک پہنچائے جاتے تھے. لیکن اب ٹائم چونکہ چینج ہو رہا ہے، لوگ شفٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی طرف، تو گورنمنٹ نے اس چیز پہ سوچا کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کیا کریں تاکہ اپنے جو گورنمنٹ کے جو پازیٹیو جو اس کے انیشیٹوز ہیں، اس کے علاوہ جو اگر گورنمنٹ ہمارے کوئی غلط اقدام بھی اٹھاتی ہے وہ بھی عوام تک پہنچے. اور ہمارا انفلوئنسر کا یہ کام تھا کہ گورنمنٹ کے اقدامات کو عوام تک پہنچائیں اور پھر عوام سے اس کا فیڈ بیک لیں، چاہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہو چاہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک ہو. وہ فیڈ بیک اٹھا کے ہم گورنمنٹ آفیشلز کو دکھائیں جی ہمیں یہاں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ریسنٹلی میں اپنے سوشل میڈیا کے لنکس بھی یہاں پہ نیچے ڈال دوں گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پر ایلیگیشن یہ لگائی جا رہی ہے کہ جی یہ PTI کے بندے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی نون لیگ کے بندے ہیں. ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، آپ لوگ آن ایئر بتا رہا ہوں، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا پہلے تھا، میرا ذاتی طور پر بھی نہیں ہے. ہمارا جو صرف کام تھا وہ KP گورنمنٹ کی پروجیکشن تھا. اب KP گورنمنٹ چاہے وہ PTI کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو، وہ نگران سیٹ اپ ہو، ہم نے اس کی پروجیکشن کی ہے. ہمارے جو سابقہ CM صاحب تھے ہم نے ان کی پروجیکشن بھی کی. اب جو نگران سیٹ اپ کے جو CM صاحب آئے ہیں ہم نے ان کی پروجیکشن بھی کی. جو ہمارے سابقہ منسٹر صاحب تھے ہم نے ان کی بھی کی. جو موجودہ ہیں ہم نے ان کی بھی کی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرے اپنے لنکس بھی سوشل میڈیا کے جہاں نیچے ہوں گے. آپ لوگ دیکھ لیں، اگر کسی ایک بھی سیاسی پارٹی کو یا کسی ایک انڈیویجول کو، سیاسی آفیشیل کو، پولیٹیکل ورکر کو اگر ہم نے پروموٹ کیا ہو تو جو آپ سزا بولیں گے تو وہ ہم دینے کو جی تیار ہیں. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لین دین نہیں تھا. ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ گورنمنٹ کے اقدامات کو عوام تک پہنچایا جائے. اور اکثر ایک نیگیٹو پروپیگنڈا گورنمنٹ کے خلاف کریٹ کیا جاتا ہے جس سے عوام کے ذہنوں میں پھر گورنمنٹ کے خلاف نفرتیں ابھرتی ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنا، سوشل میڈیا کو پاک صاف رکھنا، یہ ہمارا مقصد تھا. ایک امپورٹنٹ کمپین جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو کی، ان میں فلڈ کی جو ریکارڈنگ تھی، فلڈ کا جو اس کے علاوہ جتنی فلڈ سے تباہی ہوئی، اور اس کے علاوہ KP گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے جو اقدامات اٹھائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ ہم نے اچھے طریقے سے عوام تک اس کو جو ہے اس کو پورٹری کیا. اس کے علاوہ فلڈنگ کے علاوہ جو ریسنٹلی ہمارے پاس اور کرونا کی وبا پھیلی، اس کے جو
गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए, घर घर उन्होंने पोलियो की वैक्सीनें पहुंचाई, कोविड की वैक्सीनें पहुंचाई, तो उसकी प्रोजेक्शन हम लोगों ने की है। तो कहने का मकसद यह है कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे किसी सियासी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। आखिर में ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन जो निगरान सेटअप के हैं, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाई कि जी 5000 बंदे भर्ती हो गए। सर कोई 5000 बंदे नहीं थे, 1100 बंदे थे कि, और उनका जो सेकंड ये था एलिगेशन के पीटीआई के बंदे हैं। सर मैंने कह दिया कि हम लोग, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, और इस तरह का कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना बिल्कुल आपका काम है, हम उसमें रुकावट नहीं बन रहे। चौथी एलिगेशन वो लगा रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने नई भर्तियां बंद कर दी हैं। जनाब ये भर्ती तो हमारे 2022 में हुई थी, हम तो मौजूदा थे, आप लोग तो हमारा रोजगार छीन रहे हैं। पहले इस मुल्क में रोजगार नहीं, और जो यंग जनरेशन जो महीना अगर 20-25 हजार कमा रही है, आप तो वो भी उनके मुंह से नवाला छीन रहे हैं। तो मेरी आप तमाम भाइयों से सोशल मीडिया पे जो हमें देख रहे हैं, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं केपी के और फेडरल गवर्नमेंट के, मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस प्रोजेक्ट को, जो अभी 10 महीने हो गए हैं, 2 महीने रह गए, 2-3 महीने रह गए, इसे अपनी मुद्दत कंप्लीट करने दें, इसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने दें। हम कोई एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, बल्कि ये हमारा राइट है, हमारा राइट है कि इस प्रोजेक्ट को आप एंड तक तो लेके जाए ना। जितना इसका PC1 मंजूर हुआ हुआ है, जितना इसका बजट एलोकेट हुआ हुआ है, उसके अंदर रह के हमें काम करने दें, जून तक हमें काम करने दें, फिर हम खुद अपने डिपार्टमेंट को अल्लाह हाफिज कह देंगे। लेकिन हमारी इस तरह से तजलील न की जाए कि हमें रातों रात नोटिफिकेशन पास करके आप हमें इस तरह निकाल रहे हैं, और हमारे साथ भरपूर ताउन करें और हमारी आवाज में अपनी आवाज शामिल करें। वस्सलाम, शुक्रिया।